السلام علیکم دوستوں ڈانسر مہک ملک نے لوگوں کو نہ ختم ہونے والے سحر میں مبتلا کر رکھا ہے۔ مہک ملک کے چنچل مزاج، پرکشش آنکھوں اور باصلاحیت رقص کے سب دیوانے ہو چکے ہیں۔ مہک ملک کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں، جن میں سے کچھ دنیا کے سامنے ہیں اور کچھ پردے میں ہیں۔ کبھی لوگ انہیں محمد احمد کہتے ہیں تو کبھی ان کو تبلیغ کرتے دیکھا جاتا ہے اور کبھی انہیں ڈانس کی محفلوں اور پارٹیوں میں ناچتے دیکھا جاتا ہے۔ جہاں مہک ملک مدہوش لوگوں کے جھرمٹ میں اپنا جلوہ دکھا رہی ہوتی ہیں۔ مہک ملک کے ڈانس، اسلام سے محبت اور ظاہری اور چھپے تمام پہلو حیرت انگیز طور پر دلچسپ ہیں۔ پاکستان میں کوئی بھی ایسی ڈانسر نہیں جو تبلیغ بھی کرتی ہو، مذہبی محفلوں میں بھی جاتی ہو، مسجدوں میں خطاب بھی کرتی ہو اور اس کا پیشہ ڈانس ہو۔ مہک ملک کو حالیہ کچھ سالوں میں شہرت ملی ہے۔ اس سے پہلے مہک ملک معمولی پارٹیوں اور میلے ٹھیلوں پر ہی ڈانس کرتی تھیں۔ آپ لوگوں کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ مہک ملک کا اصلی نام کچھ اور ہے۔ مہک ملک کے والدین نے ان کا نام کاشان راجپوت رکھا تھا۔ وہ راجپوت برادری سے تعلق رکھنے والے ایک خاندان میں پیدا ہوئے جو کہ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں رہائش پذیر تھا۔ مہک ملک بچپن میں ہی عجیب و غریب حرکات کیا کرتی تھیں۔ مہک ملک کو پڑھائی میں دلچسپی نہ تھی۔ انہوں نے صرف پرائمری تک تعلیم حاصل کی۔ مہک ملک کے والدین نے انہیں کٹنگ کی دکان پر کام کرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ کاشان راجپوت یعنی مہک ملک نے کچھ عرصہ کٹنگ کا کام سیکھا اور پھر وہاں سے بھاگ گیا۔ کاشان راجپوت نے گھر چھوڑ دیا اور خواجہ سراؤں کے ایک گروپ میں شمولیت اختیار کر لی۔ کاشان راجپوت اب مکمل طور پر ایک خواجہ سرا بن چکا تھا۔ اس کے پہلے استاد کا نام نیلی تھا۔ کاشان راجپوت نے ناچنے کی باقاعدہ ٹریننگ لی اور میلے ٹھیلوں پر ناچنا شروع کر دیا۔ کاشان راجپوت یعنی مہک ملک کے استاد نیلی نے ڈانس دیکھ کر مہک ملک کو مکمل طور پر ڈانس سیکھنے کی ترغیب دی، کیونکہ مہک ملک خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ اچھا رقص بھی کر لیتی تھیں۔ مہک ملک نے اپنے استاد نیلی کے ماتحت کچھ عرصہ کام کیا۔ اس دوران وہ معمولی فنکشن اور میلے ٹھیلے پر ہی ناچا کرتی تھیں، لیکن اس کے بدلے انہیں اجرت بہت تھوڑی ملتی تھی۔ مہک ملک خوبصورت ہونے کی وجہ سے باقی خواجہ سراؤں کی نسبت جلدی مشہور ہونے لگیں۔ مہک ملک کی اپنے استاد نیلی سے کسی بات پر اختلاف کی وجہ سے علیحدگی ہو گئی اور اسی علیحدگی نے مہک ملک کے لیے کامیابی کے نئے راستے کھول دیے، کیونکہ اب مہک ملک آزاد تھیں اور اپنی مرضی سے ڈانس کے لیے جایا کرتی تھیں۔ مہک ملک کو 2017 میں ڈیرہ غازی خان میں ہونے والی ایک شادی سے شہرت ملی۔ مہک ملک معمول کے مطابق ڈیرہ غازی خان میں ایک شادی میں ڈانس کرنے کے لیے گئیں۔ ناچتے ہوئے کسی منچلے نے مہک ملک کی ویڈیو بنا لی اور سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی۔ اس ویڈیو نے کاشان راجپوت کو مہک ملک بنا دیا۔ اسی ویڈیو سے مہک ملک کی شہرت، دولت اور کامیابی کا آغاز ہوا۔ سوشل میڈیا نے اپنا جادو دکھایا اور راتوں رات مہک ملک کو سٹار بنا دیا۔ مہک ملک کے کئی دیوانے پیدا ہو گئے اور منچلے مہک ملک کو دیوانوں کی طرح ڈھونڈنے لگ گئے۔ اب مہک ملک کے لیے فنکشنز کی بھرمار تھی۔ اس سے مہک ملک کی اجرت میں بھی اضافہ ہوا۔ وہ جہاں بھی جاتی لوگ انہیں پیسوں میں نہلا دیتے۔ اب دولت ان کے قدموں تلے آ پڑی تھی اور مہک ملک کا لائف سٹائل یکسر تبدیل ہو چکا تھا، کیونکہ بڑے بڑے بنگلے اور قیمتی گاڑیاں ان کی مالکیت ہو گئی تھیں۔ مہک ملک نے قیمتی زیورات اور کپڑے زیب تن کیے تو لوگوں کے دلوں پر محبت کے نئے نشتر چلے۔ نیلی آنکھوں کی ملکہ مہک ملک نے اپنے ڈانس، مدہوش کر دینے والے اشاروں اور کبھی کبھار شعر سنا کر بھی لوگوں کو اپنے سیر میں جکڑ لیتی ہیں۔ مہک ملک نے سوشل میڈیا کا خوب فائدہ اٹھایا اور ڈانسر کے بعد ٹک ٹاک سٹار کے طور پر بھی شہرت حاصل کی۔ ٹک ٹاک پر آنے کے بعد مہک ملک کو ایسے طبقے میں بھی شہرت ملی جو انہیں بطور ڈانسر نہیں جانتے تھے۔ اس طرح ان کی مقبولیت کا دائرہ کار وسیع ہو گیا۔ اب مہک ملک کے لاکھوں چاہنے والے ہیں اور ہر کوئی اپنی شادی کو یادگار بنانے کے لیے مہک ملک کو بلانا چاہتا ہے، مگر مہک ملک کے پاس اتنا وقت نہیں کہ وہ ہر کسی کے پاس جا سکے۔ مہک ملک کی مصروفیت اتنی بڑھ چکی ہے کہ لوگ ان سے 2 مہینے پہلے ٹائم لیتے ہیں اور آدھے پیسے ایڈوانس میں دیتے ہیں۔ سرائکی گانوں پر مہک ملک کے رقص کو بہت پسند کیا جاتا ہے، کیونکہ سرائکی گانوں میں محبوب کی محبت اور جدائی کو خوبصورت شاعری میں پرویا جاتا ہے، اور جب میٹھے سروں پر مہک ملک اپنے رقص کے رنگ بکھیرتی ہیں تو دیکھنے والے اپنے دلوں کو تھامے رہ جاتے ہیں۔ مہک ملک کی شخصیت کا اختتام یہی نہیں ہو جاتا،
بلکہ ایک اور رخ بھی مہک ملک کو دلچسپ بنا دیتا ہے، اور یہ دین اسلام سے ان کی محبت ہے۔ مہک ملک کے ڈانس کے علاوہ دین اسلام کی تبلیغ میں بھی انہیں دیکھا جاتا ہے۔ انہیں مختلف مساجد اور اجتماع میں خطاب کرتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے۔ ایسے موقعوں پر مہک ملک پھر سے کاشان راجپوت بن جاتے ہیں اور لڑکوں کے کپڑے زیب تن کیے، سر کو ڈھانپے، کبھی قرآن کی تلاوت، کبھی اسلام کی دعوت اور کبھی علماء اسلام سے ملاقات کرتی نظر آتی ہیں۔ پہلی مرتبہ جب سوشل میڈیا پر مہک ملک کی تبلیغ کرتے ہوئے ویڈیو منظر عام پر آئی تو لوگوں نے ان پر کافی تنقید کی۔ کچھ لوگوں نے ان کی حمایت بھی کی اور کہا کہ یہ اللہ اور انسان کا معاملہ ہے اور اللہ کے گھر جانے سے کسی کو روکا نہیں جا سکتا۔ دوسری طرف کچھ لوگوں نے کہا کہ مہک ملک کے لیے یہ دو رخ منافقت کی نشانی ہیں اور انہیں ایک ہی کام کرنا چاہیے۔ مہک ملک نے اپنے تمام تنقید کرنے والوں کو کچھ صفائیاں بھی پیش کیں، مگر یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا، اور اب بھی جب مہک ملک کی کوئی بھی تبلیغ کرتی ہوئی ویڈیو سامنے آتی ہے تو روایتی طور پر تنقید یا تعریف شروع ہو جاتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ مستقبل میں مہک ملک کاشان راجپوت بنتی ہیں یا مکمل طور پر دین کی تبلیغ سے وابستہ ہو جائیں گی، یا پھر مہک ملک ہی رہیں گی، اور یا پھر اسی طرح دونوں کام کرتی رہیں گی۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں۔ اس کے متعلق کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔